اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اور جب کہا جائے ان سے کہ اتباع کرو ما انزل اللہ، اس کی جو نازل فرمایا اللہ نے، قالوا بل نتبعوا، قالوا تو وہ کہتے ہیں بل نتبعوا، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے، ما الفینا علیہ آباءنا، جس پر ہمارے آباء و اجداد تھے، اولو کان آباؤہم، کیا اگرچہ ان کے آباء و اجداد لا یعقلون شیئا، جنہیں کسی چیز کی سمجھ نہ تھی، عقل نہ تھی، ولا یہتدون، اور جو نہ ہدایت یافتہ تھے، کیا یہ ان کی پیروی کرنے والے ہیں؟ اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ نبی پاک رحمت للعالمین شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین کو دعوت توحید دیتے، ایک رب کی عبادت کرنے کا حکم دیتے، تو وہ آگے سے کہتے کہ نہیں، ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہمارے آباء و اجداد تھے، جیسے ہمارے باپ دادا کرتے تھے ہم تو ویسے ہی کام کریں گے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں اس چیز کو بیان فرمایا، اور پھر آگے واضح مثال بھی دی، یہ بھی فرمایا کہ اگرچہ ان کے باپ دادا جو ہیں جن کی وہ پیروی کرنے کا کہتے ہیں، اگرچہ ان کو کسی بات کی سمجھ نہیں تھی، اگرچہ ان کو کسی بات کا پتہ نہیں تھا، اور وہ ہدایت پر بھی نہیں تھے، لیکن یہ پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی ہی پیروی کریں گے۔ تو بعض چیزوں میں ہم اس بات پر پورا اترتے ہیں کہ جیسے ہمارے بڑے کرتے ہیں ہم نے بھی ویسا کرنا ہے، تو بڑوں کو دیکھ کر ویسے کام کرنا اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگرچہ بڑا جو ہے وہ سلسلہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کا کرتا ہے، تو اس کی اولاد کو بالکل بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ بھی اپنے بڑوں کی طرف دیکھ کر کے سارے اعمال کرتا رہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مشرکین یہودیوں کے اس فعل کو بیان کیا، فرمایا کہ تمہارے باپ دادا اگرچہ وہ جاہل تھے، انہیں کسی بات کا پتہ نہیں تھا، اور وہ ہدایت پر بھی نہیں تھے، تم پھر بھی کہتے ہو کہ ہم نے انہی کی پیروی کرنی ہے۔ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور ان کی مثال ایسے ہے کفروا، جنہوں نے کفر کیا، کَمَثَلِ الَّذِي، اس طرح مثال، يَنْعِقُ، جس کو پکارا جائے، بِمَا لَا يَسْمَعُ، جو نہ سنے، إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، جو صرف چیخ و پکار کو سنتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کو نہیں سنتا۔ فرمایا سم بکم عمی، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، یہ عقل نہیں رکھنے والے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت نے دوسری آیت مبارکہ میں بیان فرمایا کہ کافروں کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی پکارنے والا پکارے کسی جانور کو، کسی ایسی چیز کو جو چیخ پکار تو سنتی ہے، جو واویلا کو سنتی ہے، جو قوم کسی کی آواز چیخ و پکار کی صورت میں سنتی ہے، لیکن اس آواز سے، اس صدا سے وہ ہدایت نہیں پکڑتی، وہ راہ راست پر نہیں آتی۔ فرمایا ان کافروں کی مثال بھی ایسے ہی ہے، اور پھر فرمایا گویا کہ سم بکم عمی، یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، یہ عقل رکھنے والے نہیں ہیں۔ بظاہری طور پر جو کافر تھے، مشرک تھے، وہ بولتے بھی تھے، کلام بھی کرتے تھے، بلکہ بڑی بڑی فصاحت کے ساتھ کلام کیا کرتے تھے، بڑے بڑے اشعار کہا کرتے تھے جو بڑے فصیح و بلیغ ہوتے تھے عربی میں، وہ بڑی سمجھ بوجھ رکھنے والے تھے، ان کی آنکھیں بھی تھیں، ان کی سماعت بھی کام کرتی تھی، وہ سنتے بھی تھے، لیکن باوجود اس کے خالق کائنات نے فرمایا کہ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، وہ عقل نہیں رکھتے۔ اس آیت کے جملے کا کیا مقصد ہے؟ فرمایا جو اللہ رب العزت کے نازل کرتا احکام کی پیروی نہیں کرتا، خالق کائنات کے احکام کی بجا آوری نہیں کرتا، محبوب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے بتائے ہوئے طریق پر اپنے آپ کو نہیں لے کر کے آتا، اللہ فرماتا ہے حقیقی طور پر وہ ایسے ہی ہے
جیسے وہ گونگا ہے، اندھا ہے، بہرا ہے، اسے کسی بات کی عقل ہی نہیں ہے، چاہے وہ زمانے میں بڑی فہم و فراست رکھنے والا ہو، کامیاب وہی ہے، عقل والا وہی ہے، فہم و فراست والا وہی ہے جو اپنے آپ کو خالق کائنات اللہ عز و جل کے بتائے ہوئے طریق پر گزارتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اتباع میں گزارتا ہے۔ حقیقتاً یہ دونوں آیتیں کافر و مشرک کے لیے تھی، لیکن ان سے ہمیں بھی اقتباس لینا ہے، ہم نے بھی راہ ہدایت حاصل کرنی ہے۔ آباء و اجداد کا کوئی کام کرنا کسی کام کے جواز کی دلیل نہیں ہے۔ کسی کے بڑے جناب 40 سال کی عمر کو پہنچ کر خودکشی کا اہتمام کریں تو آپ چھوٹے بھی یہی کرتے رہیں۔ کسی کا بڑا کنویں میں گر جائے اور چھلانگ لگا دے، اپنی جان کو تلف کر دے، اب کوئی چھوٹا بھی یہ دلیل بنا لے کہ میں بھی ایسے ہی کر لوں، تو آباء و اجداد کی پیروی کرنا کہ بڑے ایسے کرتے تھے ہم بھی ایسے کر رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جو دوسری آیت فرمائی یہ مشرکوں کے لیے ہے کہ وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، انہیں کسی بات کی عقل نہیں۔ اس کا سبب یہ تھا، اس کی وجہ یہ تھی، اس کا محرک یہ تھا کہ وہ اللہ کے احکام کی بجا آوری نہیں تھے کرتے۔ اگر میں پھر 2 لفظوں میں بات کہہ کے ختم کروں تو جو مسلمان اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریق کو سن کر پسے پشت ڈال دیتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے سود نہ کھاؤ یہ حرام ہے، جو سود کھائے گا وہ میرے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ خالق کائنات اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پیغام پہنچا دیا، جوا نہ کھانا یہ حرام ہے، شرط نہ لگانا یہ حرام ہے، شراب کے قریب نہ جانا عقل کو ضائع کر دیتی ہے یہ حرام ہے، اور لقمہ حرام کے قریب نہ جانا، ظالم کے ساتھ مل کر ظلم نہ کرنا، کسی مظلوم کے حقوق کی حق تلفی نہ کرنا، یہ سارے احکام ہم تک پہنچ گئے۔ ہم نے سننے کے بعد، ہم نے سمجھنے کے بعد، ہم نے پڑھنے کے بعد ان کو پسے پش ڈال دیا، کہا کوئی بات نہیں، دیکھا جائے گی قیامت میں جو ہوگا، کوئی بات نہیں، دیکھ لیں گے جو ہوگا تو پھر سمجھ لیجئے سمن بکمن عمیون فہم لا یعقلون کا پیغام میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ بظاہر ہماری آنکھیں ہیں، بظاہر ہمارے کان ہیں، بظاہر ہم فصیح و بلیغ گفتگو کرتے ہیں، لیکن حقیقتاً کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ وہ کیسی آنکھیں ہیں جو عبرتناک انجام دیکھ کر بھی نہیں پلٹتی، وہ کیسے کان ہیں جو دوزخ کی وادیوں کا نام سن کر بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں کرتے، وہ کیسی زبان ہے جو حق کی بات تو کہتی ہے اور حق کی بات کہتے ہوئے بڑی دیدہ دلیری کا مظاہرہ کرتی ہے، لیکن خود اپنے جسم کو، اپنے خد و خال کو وہ حق پر لے کر کے نہیں آتی۔ تو ایسا انسان، ایسا مسلمان جو اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے والا ہے، احکام سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد، دیکھنے کے بعد، تو پھر سمجھ لیجئے کہ وہ بھی گونگا ہے، بہرا ہے، اندھا ہے، اسے کسی بات کی عقل نہیں ہے۔ خالق کائنات اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ کریم اپنی دی ہوئی توفیق سے ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، پڑھ کر سمجھنے اور سمجھ کر اس طریقے پر اپنی زندگی کو گزارنے کی اللہ توفیق سعید عطا فرمائے جو میرا رب اپنے لیے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چاہتا ہے۔ آمین بجاہ طٰہٰ۔